السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم بات شروع کریں گے، آگے جائیں گے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ ہم بات کریں گے، تو اس کے پازیٹیو اور نگیٹو پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم اس سیشن میں کور کریں گے۔ تو آگے جائیں گے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی طرف۔ فارماسسٹ کا ایک بہت بڑا ریشو یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی طرف جاتا ہے عام طور پہ، اور یہ FMD کے فوراً بعد آپ جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کو ہفتے کے اندر ہی جاب مل جاتی ہے۔ تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس کا بھی میں ذکر کروں کہ اس میں بعض لوگ خوش ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس میں بھی تنگ ہوتے ہیں۔ میں نے بھی خود 7 مہینے جو ہیں پشاور کی ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کام کیا ہے خود، اور اس حوالے سے میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکس بھی کیا۔ نوشہرہ میں کمپنی ہے فیروز سنز، ایک بہت جو ہے زبردست فرم ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں اس لیول کی کوئی فیکٹری اور نہیں ہے، کم از کم پشاور میں جو ہے ٹاپ ہے۔ تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں اصناف گوہر صاحب، تو ان سے میں نے ڈسکس کیا۔ وہ 2011 سے تقریباً یا 2011-12 سے وہ فیروز سنز میں ہے۔ پہلے وہ سیرپ سیکشن کے انچارج تھے، اور ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے بات ہوئی اور کافی گپ شپ ہوئی، ان سے ڈسکشن ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور دوست ہیں نوید الرحمن۔ نوید الرحمن یہ گیڈس میں کوالٹی کنٹرول سیکشن میں یہ آفیسر تھے، اور انہوں نے کافی ٹائم وہاں گزارا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی وہ ساؤتھ کوریا میں PhD کر رہے ہیں۔ تو دونوں ساتھیوں کے میں نے ویوز لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی ایگزیجریشن نہ ہونا، بھائی جو فیکٹس ہیں فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی ویوز آپ تک پہنچیں۔ تو اصناف گور سے میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ فیروز سنز یہ فریش فارماسسٹ کو 25,000 سیلری دیتا ہے، اور مہینے میں 10,000 جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اوور ٹائم بھی فارماسسٹ کا بن جاتا ہے، 35,000 تک ہو جاتا ہے تقریباً۔ اور فیروز سنز جو ہے وہ مطلب بعض لوگوں کو وہ ان کی ایک کالونی ہے، اس کے اندر وہ ریزیڈنس دے رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، اب یہ آپ وہ کریں خود کہ بھئی 35,000 جو ہیں، فار ایگزامپل پشاور میں آپ ایک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پشاور ہی کے ہیں، انڈسٹری سے چھٹی ہونے کے بعد آپ جو ہے اپنے گھر جاتے ہیں، تو میرے خیال میں 35,000 30,000 اس میں انیشیلی آپ کا گزارا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا گزارا ہوگا۔ اور جو آپ گروم کریں گے، آپ جو ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، تو آپ کی سیلری وہ بھی بڑھتی جائے گی، آپ اسسٹنٹ مینیجر بن جائیں گے، آپ جو ہے وہ مینیجر بن جائیں گے، پلانٹ مینیجر بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کسی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر جو ہے پشاور میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں، وہاں کرائے پہ گھر لیتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، تو شروع میں آپ کو یہ جو سیلری ہے وہ کم پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضروریات وہ پوری نہ ہو، تو اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے میرے ذہن میں، فارماسسٹ جو ہے یہ پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی لائف گزار کے آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو اسکول میں تو تھوڑی بہت پابندی ہوتی ہے، کالج کے بعد ہم ذرا فری ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی ہماری ہوتی ہے کہ بھئی کلاس گئے نہیں گئے، اور جب کالج گئے اور جس ٹائم اٹھے، اور یونیورسٹی میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو تھوڑی ہم جو ہیں ہماری جو نیچر ہے اس میں وہ آزادی ٹائپ کی آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری جاتے ہیں وہاں تو بھئی 8 سے 4 یا 8 سے 5 آپ کو کام کرنا ہے، اور جو ہے چھٹی بھی آپ اس طرح نہیں کر سکتے، چھٹی کریں گے تو پھر آپ کی سیلری کٹے گی، اور لوڈ بھی ہوتا ہے، کبھی آپ کو اوور ٹائم کرنا پڑ جاتا ہے۔ خود میں میرا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی ہم مطلب پورا ہفتہ، جب فار ایگزامپل ایک منڈے کو ہم انڈسٹری جاتے تھے تو سیچرڈے کو ہم جو وہاں سے نکلتے تھے، کوئی آرڈر آیا ہوتا تھا تو اوور ٹائم آپ نے پھر لازمی کرنا ہے، تو بندی کی جو سوشل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انکم کے حوالے سے جو فارماسسٹ ہیں وہ زیادہ سیٹسفائی نہیں ہیں، اور خود میرا ویو یہ ہے کہ مین جو مسئلہ ہے وہ لو سیلری کا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان سے ایک فارماسسٹ کو اٹھا کے میں یہاں کوریا کی ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ڈال لیتا ہوں، ٹھیک ہے،
اب کوریے کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں کام بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس فارماسسٹ کو فوڈ کا مسئلہ بھی ہوگا، حلال حرام کا ایشو بھی آ جائے گا، اور مطلب اپنے گھر سے بھی دور ہوگا، لیکن یہاں وہ سیٹسفائی ہوگا. کیوں؟ مہینے کے آخر میں 3 لاکھ پاکستانی اس کی جیب میں آئیں گے. تو اس کو نہ ٹائمنگ کی پرواہ ہوگی اور نہ بس یہ کہے گا کہ میں خوش ہوں. ابھی پاکستان میں چونکہ فارماسسٹ کی جو انکم ہے، جو سیلری ہے وہ لو ہے، اس لحاظ سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، اور اصناف گوہر کا یہ کہنا ہے کہ بھائی 70% فارماسسٹ وہ سیٹسفائی ہیں. یہ خیر ان کا اپنا ویو ہے، میں اس سے زیادہ ایگری نہیں ہوں. اور نوید بھائی کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو گٹس میں بالکل ویل سیٹل تھے اور گٹس ایک اچھی فارما ہے، وہ آپ نے کیوں چھوڑ؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل گٹس ایک اچھی فارما ہے اور کوالٹی کنٹرول میں میں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو کام میں نے وہاں سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ کام مجھے روٹین کا لگ رہا تھا، بس وہی کام وہی کام وہی کام. اور میری نیچر میں یہ تھا کہ میں ریسرچ کی طرف آؤں، ڈرگ ڈیولپمنٹ کی طرف آؤں، اور مطلب ایسی انڈسٹری ہیں جو نیو ڈرگ مالیکول انٹروڈیوس کروا رہی ہیں، اس طرف میرا انٹرسٹ تھا. تو اب جو پی ایچ ڈی میں وہ آئے ہیں بالکل ان کو ایگزیکٹ وہی فیلڈ ملی ہے، تو کہتے ہیں اس لیے میں یہاں پہ سیٹسفائی ہوں. اور پی ایچ ڈی کے بعد بھی ان کا ارادہ ہے کہ میں کسی انڈسٹری جا کے، جس طرح وہ انڈسٹری جہاں ریسرچ ہوتی ہے، جس طرح فائزر ہو گیا، جس طرح جی ایس کے ہو گیا، جن کے مالیکولز وہ ایف ڈی اے سے اپروو ہوتے ہیں، ہر سال ان کا کوئی پیٹنٹ آیا ہوتا ہے اور مالیکول. تو کہتے ہیں کہ چونکہ میرا انٹرسٹ صحیح تھا اور یہیں پہ پروجیکٹ جو ہیں وہ نئے نئے آ رہے ہیں، تو میں بوریت میں فیل نہیں کر رہا، تو اسی وجہ سے میں. اور یہی بات انہوں نے بھی کی کہ ہاں سیلری کا بھی ایشو تھا، انکم جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی نا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ خود جو ہے یہ ڈیسائیڈ کریں جو مطلب سیلری کے لیول ہیں، اور جو سیلری ہے سٹارٹ کی، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا. فارماسسٹ جو ہے وہ 25,000 اس کو سٹارٹ پہ ملتی ہے، اور ورک لوڈ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی ہم نے اس فیلڈ میں جانا ہے یا نہیں. اوکے، تو بات کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور ٹریک 2 کے ہمارے پاس 2 ٹاپکس رہتے ہیں، ایک ہے نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنس انسٹیٹیوٹ، اور دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کمیونٹی فارمیسی. تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.